ہجرت کا یہ تاریخی سفر آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سفر کے تمام واقعات کا تذکرہ کریں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ مقصود صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی خبر سن رکھی تھی، چنانچہ وہ ہر روز حرہ کی طرف نکل کر دھوپ میں شدت پیدا ہونے تک آپ کا انتظار کرتے رہتے اور پھر گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک روز جب وہ تھک ہار کر واپس جا رہے تھے کہ ایک ٹیلے پر کھڑے یہودی کی نگاہ ان سفید پوش مقدس سفیروں پر پڑ گئی۔ اس نے زور سے پکار کر کہا، اے مدینے والوں، جس مہمان کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ پہنچے ہیں۔ یہ سنتے ہی مسلح ہتھیار باندھ افراد کے جھٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے لپکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 سفر کو مکہ سے روانہ ہو کر 8 ربیع الاول کو 12 دن کے سفر کے بعد بروز سوموار پیر مدینہ طیبہ پہنچے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں شخصیات میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون، چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کے استقبال کا جواب دینے کے لیے کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، لہٰذا وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کو آ کر سلام کرتے رہتے۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ پڑنے لگی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک خادم رسول کی حیثیت سے اپنی چادر اتار کر اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان دیا، تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ جو چادر کے زیر سایہ تشریف فرما ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بخار کی وبا عام تھی۔ ایک بار حضرت بلال اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کو بھی بخار آ گیا۔ جب ان دونوں بزرگوں نے مکہ کی محبت والے اشعار پڑھے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صورتحال عرض کی۔ آپ نے نبوت والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، ہمیں مدینہ اتنا ہی محبوب کر دے جس قدر مکہ محبوب تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اس کے غلہ ناپنے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار یہاں سے منتقل کر کے جفا پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور مدینہ کی فضا وبائی بیماریوں سے پاک ہو گئی۔ تمام فضیلتوں کی بنیاد علم پر ہے اور اہل علم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری امت میں سب سے زیادہ شرعی مسائل کو جاننے والے اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں سب سے بڑھ کر ذہین و فطین تھے۔ آپ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتوے دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فتووں کی توثیق فرماتے۔ یہ اعزاز ان کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں بھی شامل ہیں۔ اس سلسلے میں تاریخ نے جن شخصیات کے نام محفوظ کیے ہیں ان میں صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابو طالب، زید بن ثابت، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن ارقم، ابی بن کعب، ثابت بن قیس، خالد بن سعید بن عاص، حنظلہ بن ربیع اسدی، مویا بن ابو سفیان اور شرحابیل بن حسنہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ بہادر شخصیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غزوات جنگوں میں نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی ایک میں بھی غیر حاضر نہیں رہے۔ جن معاملات میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے
مشورہ کرتے تھے۔ ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابقین سے تشبیہ دی۔ جب بدر کے قیدیوں کا معاملہ پیش آیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو قتل کرنے کی بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو، جنہوں نے کہا تھا، اے اللہ، جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ عیسیٰ فرما گئے، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہو، جنہوں نے کہا تھا، اے میرے رب، روئے زمین پر کافروں کا ایک گھرانہ باقی نہ رہنے دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیات کا ایک گراں قدر پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نہایت ہی فصیح و بلیغ خطیب تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں وفود سے ملتے وقت انہیں اسلام کا نقطۂ نظر سمجھانے کا کام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش اسلوبی سے کیا کرتے تھے۔ جب ہجرت کا سفر کر کے یہ مقدس مہاجرین مدینہ پہنچے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہوئے مدینہ والوں سے خطاب کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تشریف فرما رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو یوں خیال ہوا کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ انتخاب خلیفہ کے وقت میں سقیفہ بنی سیدہ میں بھی آپ کا خطبہ بہت زوردار اور مؤثر تھا۔ اسی طرح خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ بھی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے۔ جب عرب کے بعض قبائل اسلام سے دستبردار ہو کر مرتد ہو گئے تو آپ نے ختم نبوت کی عظمت و اہمیت اور مرتدین سے لڑائی کرنے کی ضرورت پر ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب ان کے عہد خلافت میں شام پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں اکٹھا کی گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی نہایت بلیغ و مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نمایاں ترین خطبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب اور ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شورا میں حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہم نمایاں تھے۔ ایک منفرد اعزاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ حاصل ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی ہی میں اپنی مسلح پر مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑے کر دیا، اور آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں 17 نمازوں میں امامت کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور مومنین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابو بکر ہی امام بنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ منفرد شان بھی ہے کہ انہیں جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا نہایت ہی تابناک اور آخری دور شروع ہوتا ہے، جس میں انہوں نے امت مسلمہ کو متعدد خطرناک بحرانوں کے گرداب سے نکالا اور دین اسلام کی ڈگمگاتی کشتی کو اپنے بے مثال ذہانت، شجاعت، علمی وسعت و گہرائی
اللہ پر گہرا توکل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے سہارے کنارے پر لگایا۔ انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی لوگوں کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے رہنمائی اصول بیان کر دیے اور خود اپنی خلافت کے عہد میں ان اصولوں پر سختی سے عمل کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، مجھے تم پر خلیفہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ تم لوگوں میں مجھ سے زیادہ قابل لوگ بھی موجود تھے۔ آپ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خلافت کے خواہش مند نہ تھے، مگر امت کی اجتماعی مفاد کے پیش نظر آپ نے یہ نازک ذمہ داری قبول کر لی۔ دوسری بات یہ کہ حکمران کو خود کو اہل کل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دانشمند اور درست رائے رکھنے والے حضرات کے مشورے سے امور معاملات چلانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر میں درست کام کروں تو میری مدد کرو، لیکن اگر میں غلط راستہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یعنی اسلامی ریاست کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ خود کو احتساب سے بالا یعنی اونچا نہ سمجھے، بلکہ ہر وقت اپنی اصلاح پر آمادہ رہیں اور اپنی غلطی کو فراخ دلی سے تسلیم کریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ہر کام میں صداقت کا دامن پکڑنا امانت ہے اور جھوٹ کا سہارا لینا خیانت ہے۔ یعنی امور معاملات میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ صاف گوئی اور امانت داری کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ایک اسلامی حکمران کی اولین ذمہ داری ہے۔ اپنی قوم کو دھوکہ دینا اور ان سے حقائق چھپانا ایک اسلامی حکمران کی شان کے خلاف ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں، اور تمہارا طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے مظلوم کا حق چھین لوں۔ یعنی ایک اچھے حکمران کی خوبی یہ ہے کہ اس کی حکومت میں کمزور اور پیسے ہوئے طبقات کو انصاف ان کی دہلیز پر ملے، اور بڑے بڑے مالداروں، جاگیرداروں اور با اثر لوگوں کو ان کی حد کے اندر رکھا جائے تاکہ انہیں کسی غریب پر ظلم کی جرت نہ ہونی پائے۔ اس کے بعد اس تاریخی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور جب کسی قوم میں بے حیائی رواج پا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی سازشوں سے باخبر رہیں اور اس کے حملوں اور زیادتیوں کا مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق مطلوبہ اسلحہ اور حرب و ضرب کی دیگر ضروریات کی تیاری سے کبھی غفلت نہ رہیں، نیز اپنی قوم کو ذہنی اور شعوری طور پر جہاد کے لیے تیار کریں۔ وہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ قوم اخلاقی برائیوں اور کردار کی کمزوریوں سے پاک رہیں، ورنہ ان میں بزدلی اور دیگر بیماریاں پھیل جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تب تک میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تب تم پر میری کوئی اطاعت لاگو نہیں۔ یہ حکمرانی کا ایک نہایتی سنہرا اور قیمتی اصول ہے۔ اہل اقتدار کی اطاعت صرف معروف بھلائی میں ہوگی، دین کے خلاف ورزی میں ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں، بلکہ عذر نصیحت ان کو سمجھنا اہل علم و دانش کا فرض ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خلیفہ رعایا پر اپنا حکم نہیں چلائے گا، بلکہ انہیں اللہ کے حکم کے تابع رہ کر ہدایت دے گا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد اس عظیم شخصیت نے ایک اور لازوال اور شاندار مثال قائم کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا بہت سا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکے تھے۔ خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ پڑی۔ آپ دنیا سے بے انتہا بے رغبتی رکھنے والے شخص تھے۔ خلیفہ بنتے ہی بازار کی طرف چل دیے
تاکہ کچھ خرید و فروخت کر کے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پال لے۔ راستے میں سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے انہیں روک کر پوچھا، کدھر اے خلیفہ رسول؟ کہا، بچوں کے لیے روزی کمانے جا رہا ہوں۔ تب انہیں بڑی تشویش لاحق ہوئی، جس شخص پر پوری امت کے مسائل کے بوجھ ہیں اسے فکر معاش سے آزاد کرنا تو ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملے کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین کے سامنے پیش کیا، اور اس امر پر اتفاق ہوا کہ انہیں بیت المال سے روزانہ 2 درہم ادا کیے جائیں گے۔ چنانچہ اس معاملے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا باقی ماندہ مال بیت المال ہی میں جمع کر دیا۔ جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کر دیا کریں۔ سیدہ نے دیکھا کہ ایک چادر جو 5 درہم سے کم کی قیمت میں تھی، ایک حبشیہ لونڈی جو ان کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، ایک کالا غلام اور ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا۔ یہی ان کی خیانت تھی۔ ام المومنین نے یہ سارا سامان نئے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سامان کی قیمت بیت المال کو بذات خود ادا کر دی اور سامان اہل خانہ کو واپس بھجوا دیا، اور ساتھ ہی کہا، ابو بکر اللہ تم پر رحم کرے، تم نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو اس کی منزل کی طرف روانہ کر دیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے کے حالات پر خطر ہیں اور فوج کی مدینہ میں سخت ضرورت ہے، اس لیے فی الحال یہ لشکر نہ ارسال کریں، مگر آپ نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور فرمایا، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہاں کی؟ جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا ہو اسے وہ روک دے۔ 3000 کی تعداد میں یہ لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی طرف روانہ فرمایا تھا، اور عثمان بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید فرمائی، تم وہیں پہنچ کر حملہ کرنا جہاں تمہارا والد زید بن حارث اور جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تھے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور کمزور حالت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند روز کی تاخیر کی اجازت لے لی تھی، مگر صدیق اکبر نے اقتدار سنبھالتے ہی انہیں روانہ کر دیا اور خاصی دور تک امیر لشکر کی سواری کی مہار تھام کر ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ اس لشکر کو بہت سی کامیابیاں نصیب ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قاتل اس مہم میں قتل ہوا اور مسلمان فوج بہت سا مال غنیمت لے کر مدینہ لوٹی۔ ارد گرد کے لوگوں پر اس کا نہایت ہی عمدہ اثر ہوا کہ مسلمان اپنی نبی کی وفات کے بعد بھی حسب صادق پر عزم ہیں۔ خلیفہ رسول نے غم سے نڈھال صحابہ کو ایک نیا حوصلہ عطا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست صدمے سے نیم جان پڑے ہوئے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خطبے نے ہمیں نئی روح پھونک دی اور ہم شیر بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان کی کامیاب قیادت کا ثمرہ تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا۔ اس کے بعد خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین اور جھوٹے مدعین نبوت کے خلاف بڑے زوردار مارکے برپا کیے۔ مسلمہ کذاب لعنتی واصل جہنم ہوا اور اس کے قبیلے بنو حنیفہ کو ہزیمت اٹھانی پڑی، حالانکہ ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔
اسی طرح آپ نے طلحہ اسدی سے جنگ کی اور اس کے متبین بنو اسد اور غفطان کو شکست فاش دی۔ اسی طرح ایک عورت ساجہ بھی نبوت کی دعویدار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مسلمہ کذاب سے شادی بھی کر لی، اس کو بھی خلیفہ صدیق اکبر ہی میں شکست دی گئی۔ اگلا مرحلہ منکر زکوٰۃ کے خلاف زکوٰۃ کا تھا۔ ان کے خلاف لڑنے میں بعض مسلمان متردد تھے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ جو اونٹ کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کرے گا اس سے بھی لڑائی کی جائے گی۔ چنانچہ اس مشن میں بھی اللہ نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی۔ اندرونی مسائل سے نمٹانے اور ریاست کو استحکام بخشنے کے بعد آپ نے کفار و مشرکین کی طرف توجہ فرمائی اور روم و فارس کی حکومتوں پر حملہ کیا۔ آپ کے عہد مبارک میں شام، عراق، مغرب اور خراسان اور بہت سے دیگر علاقے فتح ہوئے۔ بالآخر یہ عظیم شخصیت 2 سال 4 ماہ حکومت کرنے کے بعد 63 برس کی عمر پا کر سن 13 ہجری کی جمادی الآخر میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بھی انہیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ جس طرح زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وفات کے بعد بھی روضہ رسول میں انہی کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں برسائیں اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کریں۔ آمین کریں، آمین کریں، آمین۔